السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 اور 68 ہوگا، 67 اینڈ 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، یامرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، قوم کے معنی تمہیں، اور یامرو کو یاد رکھنے کے لیے آپ اردو کا لفظ الف میم رے امر یاد رکھیں۔ امر کے معنی حکم دینا، ہم اس کو امر کی جمع اوامر اور نہی استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور امر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یا امرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان یہ کہ تذبحو تم ذبح کرو، تاکہ معنی تم ذبح کرنا، جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں۔ واو الف جمع مذکر کو شو کر رہا ہے۔ بقرہ گائے کو، تو ترجمہ یہ بنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، قالوا تو ان سب نے کہا، اتتخذنا آ کے معنی کیا، تتخذنا نا کے معنی ہم، تا کے معنی آپ تو، اور الف خا زا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اخذ کرنا، پکڑنا۔ تو ان سب نے کہا کیا آپ ہم کو پکڑتے ہیں، کیا تو ہمیں پکڑتا ہے، کیا تو ہم سے کرتا ہے۔ یہاں پکڑنے کی بجائے کرنا ہم کریں گے، چونکہ آگے حوضوا ہے، حوضوا کے معنی مذاق۔ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا۔ قال اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو بریکٹ میں کریں۔ اچھا، حوضوا کو یاد رکھنے کے لیے استحزا اردو کا لفظ اسی سے بنتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی۔ ہم اعوذ باللہ میں یہ پڑھتے ہیں بار بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تب پڑھتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اور اعوذ کو یاد رکھنے کے لیے تعوذ، اعوذ باللہ کا نام تعوذ ہے نا، وہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں، تاکہ یہ لفظوں میں اچھی طرح یاد ہو جائے۔ یا پھر ہم معاذ اللہ بولتے ہیں، اللہ کی پناہ، اردو کا لفظ۔ یا ایک اور لفظ ہے تعویذ، تے عین وا یہ زال، تعویذ۔ جو لوگ لٹکاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعویذ لٹکانے سے ہم پناہ میں آ گئے ہیں۔ بہترین تعویذ جو ہیں وہ سورہ فلق اور ناس ہیں، اسی لیے معوذتین کہتے ہیں ان کو۔ یہ دونوں
جب آپ پڑھ لیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ ایک آیت ہی ہوگی، دوسری آیت پھر لمبی ہو جائے گی۔ آج اسی کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ یہ جو آج کا سبق ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کو وہ یاد کروا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تم سے کہا کہ تم گائے ذبح کرو، یہ اللہ حکم دیتا ہے۔ تو یہ اس میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن چکے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں بھی بہت ساری کمی اور کوتاہیاں آ گئی تھیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک بڑا امیر آدمی تھا، اس کا ایک ہی بھتیجا تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی نورینہ بیٹی کے علاوہ۔ تو وہ چونکہ جائیداد کا مالک بننا چاہتا تھا، جو اس کا بھتیجا تھا، اس نے لالچ میں آ کر اپنے چچے کو قتل کر دیا۔ یہ مرے گا، وہ مر نہیں رہا تھا، خاصی اس کی عمر ہو گئی تھی۔ یہ فوت ہو جائے تو میں اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں اور ساری جائیداد کا مالک بن جاؤں۔ اس نے اس کو قتل کر دیا اور رات کے اندھیرے میں لاش کو اپنے مخالفوں کے دروازے یا گلی میں پھینک دیا اور صبح شور ڈال دیا کہ میرے چچے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور پھر ان سے دیت بھی مانگنے لگ گیا۔ دیت ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی قتل کر دے تو اگر اس کے وارث کچھ لے کر اس کو معاف کرنا چاہیں، روپے پیسہ زمین وغیرہ، تو وہ کر سکتے ہیں، اسلام میں یہ جائز ہے۔ تو اب ان سے وہ مزید پیسے مانگ رہا تھا کہ میرے چچے کو قتل کر دیا ہے، مجھے اتنے پیسے دیں ورنہ پھر ہم لڑائی کریں گے۔ تو یہ معاملہ ایک طرف تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالت کیا تھی ان دنوں، کہ چچے کو بھتیجے نے قتل کر دیا جائیداد کے لالچ میں۔ اور دوسرا کیا کیا کہ مخالفوں کے گھر کے سامنے پھینک دی لاش۔ کیا ہم آج ایسا تو نہیں کرتے کہ جائیداد کی خاطر ہم قتل و غارت پہ تل جاتے ہیں، یا ہم اپنے مخالفوں کو تھانے کچہری میں اور کیسوں میں پھنسانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال تو نہیں کرتے؟ تیسری یہ بات ہے کہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے حکومتی اور اداروں اور پولیس اور عام لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں ہم۔ کیا ایسا تو نہیں؟ جو کام اللہ سے ڈر کے نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا کام ہم دنیا سے ڈر کے نہیں کر رہے تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہوگا۔ تو جب یہ معاملہ بگڑا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ قتل کا پتہ نہیں چل رہا، اب کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدریہ وحی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ گائے ذبح کریں اور گائے کے جسم کا جو گوشت ہے ایک ٹکڑا لے کر ڈیڈ باڈی پر ماریں تو وہ زندہ ہو کے بول پڑے گا اور بتا دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا۔ تو بعد میں ہوا بھی ایسا ہی، پھر کہ جب انہوں نے گائے ذبح کر دی تو ٹکڑے کو مارا گیا تو وہ زندہ ہوا اللہ کے حکم سے، اور اس نے بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا، اور پھر فوت ہو گیا اس میں۔ تو اس طرح یہ قتل کا معاملہ حل ہوا۔ دوسرا اس میں یہ ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ کے حکموں کو ماننے کے کس قدر بہانے کرتے تھے، یہ اس میں آئے گا آگے۔ تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، تو ایک اور بات بھی ہے کہ گائے کو ذبح کرنا اصل میں، آپ کو یاد ہوگا پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ سامری نے بچڑے کو ان کے لیے معبود بنا دیا تھا، تو گائے ان کو بڑی پیاری تھی اور وہ اس کو پوجتے تھے، گائے کے جانور کو، اس لیے ان کی آزمائش آ گئی کہ اب اس کو ذبح کرو۔ دنیا میں آج بھی کئی لوگ گائے کو پوجتے
سمجھتے ہیں جیسے انڈیا میں لوگ ہیں، وہ گائے کے پیشاب کو اور گوبر کو برکت والا سمجھتے ہیں اور اس کو اپنا معبود اور اپنی مشکلیں دور کرنے والا سمجھتے ہیں۔ کیا ہم بھی کہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنی مشکلیں دور کرنے والا تو نہیں بنا رہے؟ اور اس کے آگے یہ فرمایا جب گائے کا آرڈر آیا ذبح کرنے کا تو وہ کہنے لگے کیا موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ کہاں قتل چھپا ہوا ہے اس کا پتہ کرنا ہے اور کہاں گائے ذبح کرنی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ان اکون من الجاہلین، اکونا کو یاد کرنے کے لیے آ کے معنی میں، اور کون کو غور سے دیکھیں تو کون اس میں سے آپ کو نظر آئے گا، واؤ کو نکال دیں، کن فیکون آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہو جانا، اللہ جب کہتا ہے کن فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، نہ نبیوں کا کام ہے، نہ کسی شریف آدمی کا کام ہے کہ لوگوں کو مذاق کرے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ لوگوں کو ہنسانے کے لیے طرح طرح کے لطیفے اور مذاق کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں، اور جب ہم ان کو روکے تو کہتے ہیں جی ہمارے اس جھوٹ سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا۔ اب قرآن دیکھ لیں کہ جو مذاق سے بھی جھوٹ بولے وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں جاہلوں میں ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی جاہلوں کا کام ہے، جہالت والوں کا، علم والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مذاق کریں۔ اور کبھی کبھی تو مذاق بڑے شستہ اور لائٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھی پھر یہ بڑھ جاتی ہے بات، تو مذاق سے گالی گلوچ اور پھر لڑائی جھگڑے اور ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ کئی دفعہ مذاق سے پاکستان میں قتل ہوئے، لوگ اسلحہ نکال لیتے ہیں، تو ایسی بات سے بچنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بھی ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی برے کام سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر بچنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہوگا، جو واقعی محافظ ہے، جو زندہ ہے، جو طاقت والا ہے، جو قوت والا ہے، جو ہر جگہ سے سنتا ہے، جو ہر جگہ سے قدرت رکھتا ہے، جو گونگے کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، جو جانوروں کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتے۔ تو ہم بھی اسی کی پناہ ڈھونڈیں اور ہم مذاق میں لوگوں کی توہین کرنا چھوڑ دیں۔ ہم مذاق میں لوگوں کی توہین کرتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، اور یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو کسی لائن سے تو آپ